لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز سامعین کرام، حاضرین اجتماع، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بشمار درود و سلام کے بعد معلوم خطبہ مسلمہ کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر تقوی اختیار کرنے اور رشتے داروں کو جوڑ کر رکھنے، رشتے اور ناطے کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو ایک دوسرے سے رشتے اور ناطے ہوتے ہیں، چاہے وہ محرم رشتے ہوں یا غیر محرم رشتے ہوں، انہیں ہم جوڑ کر رکھیں، صلہ رحمی کریں۔ تو آج کی اس جمعہ کے خطبے میں صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ رات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صلہ کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے، اور رحم کے معنی ہے رشتہ داری۔ صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنا۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے، صلہ رحمی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ یہ آیت کریمہ ہر خطبے کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ نکاح وغیرہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو
جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے جس اللہ کا واسطہ دے کر کے اپنے حقوق کو طلب کرتے ہو، سوال کرتے ہو، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور رشتے اور ناطے کو کاٹنے سے بچو، یعنی ہمارے اور آپ کے ایک دوسرے سے جو رشتے ہوتے ہیں، اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ رشتے منقطع نہ ہو جائیں، کٹ نہ جائیں، انہیں ہمیں بنا کے رکھنا ہے۔ اس کی تاکید اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اسی طرح کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک اور ساتھی نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو۔ آپ کے یعنی والدین کے علاوہ یا اللہ رب العالمین نے پہلے اپنا ہم ذکر فرمایا کہ میری عبادت کیجیے، اور اس عبادت میں کسی غیر کو، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ اس کے بعد والدین کا ہم ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کریے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو دوسرے آپ کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے۔ اور بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان لیا تھا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے اس انداز میں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا، یہ عہد لیا ان سے، جو وعدہ کرایا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اچھا ہوگا، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تینوں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ان کے رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جس شخص سے جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اختلاف اس شخص سے پایا جاتا ہے، اتنے ہی زیادہ دشمنی اس شخص سے آدمی کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو نبھانے کی تاکید کی ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص رشتے کو جوڑتا ہے، رشتے داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے عمر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو، یعنی جسے یہ بات محبوب ہو، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس کی رزق میں کشادگی عطا کر دی جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے عمر میں برکت اللہ رب العالمین فرما دے، تو وہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو کاٹے نہیں، انہیں کما کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رشتہ داریوں کو نبھاتا ہے، ان کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان سے رشتہ اور ناطہ توڑتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے مال میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، اور ایسے شخص کے عمر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو نبھانے کے لیے، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے نسب کو یاد کرنے، نسب کی جانکاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔
کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں شخص رشتے میں ہمارا کیا لگتا ہے، کون ہمارا ماموں ہے، کون ہمارا خالو ہے، کون ہمارا چچا ہے، کون خالہ ہے، کون پھوپھی ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، یعنی رشتے میں ہمارے کیا لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، تم اپنے نسب کو جان لو، اپنے نسب کا علم حاصل کر لو کہ آپ کس خاندان کے ہیں، آپ کا ددیالی رشتے میں کون کون لوگ ہیں، ننیالی رشتے میں کون کون لوگ ہیں، اور بھی جو رشتے آتے ہیں ان تمام رشتوں کو آپ جان کر رکھو، ان کا علم حاصل کرو، معلوم کرو اپنے بڑوں سے، کیوں ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکو، ان رشتوں کو آپ برقرار کر سکو، وہ رشتے آپ سے جڑے رہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے نسب کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے عیسا و کرم کے بارے میں جانکاری حاصل کر کے رکھی ہے، اور اس کا فائدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کیونکہ رشتہ داری کو جوڑنے سے خاندان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے قبیلے میں اگر کوئی شخص، قبیلے کا کوئی شخص، خاندان کا کوئی شخص، رشتہ دار کا کوئی شخص اگر رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی، یہ رشتے ناطے کو جوڑنا، یہ خاندان کے اندر لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے۔ صلہ رحمی سے خاندان میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، مقرات کی مال، اور مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کاروبار ہم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس نیک عمل کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے، ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت کی برکت ہوتی ہے، اور منصب کی اثر عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ان تین فوائد کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک تو خاندان میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے رشتہ داری کو جوڑنے سے، دوسری یہ کہ مال میں برکت، اور تیسری یہ کہ عمر میں برکت۔ آپ کو بتاؤ رشتہ داریاں تو بہت سی، بھائی سب سے پہلا آپ کو والدین کا ہے، لیکن ان کا ذکر کرنے کے بعد خصوصیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کا جو ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور ہمارے ددیالی رشتے دار ہوتے ہیں، ننیالی رشتے دار ہوتے ہیں، جن کو ہم اور آپ بچپن سے نبھاتے آتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد آدمی جب شادی کے بندھن سے بن جاتا ہے تو اس کے بعد ایک مزید نیا رشتہ جڑ جاتا ہے، سسرالی رشتہ، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ رشتہ بڑا ہی مظلوم ہو گیا ہے، یہ رشتہ بہت ہی مظلوم ہو گیا ہے، اس رشتے کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ بھائی اگر کوئی شخص کسی کا داماد ہو جاتا ہے تو پورے گھر والوں کو غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا بھر کے اس کے نظریں ہو جاتے ہیں، اور کبھی بیوی پر ظلم، کبھی ساس سسر پہ ظلم، طرح طرح کے تانے، یعنی ہر طرح سے اپنے آپ کو اونچا اور لڑکی کے خاندان والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر عورت پر ظلم و زیادتی کے بہت سارے طریقے تھے، لیکن آج اس دور میں ظلم کی یہ انتہا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی جاتی ہے نماز کی طرف سے۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی سسرال والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے نماز پر، لیکن عام طور سے یہ تصور ہوتا ہے لڑکوں کے اندر کہ وہ عورت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کے داماد ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق ہمارے ہی ہیں، کہ ہمارے حقوق کو ادا کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ساس کے حقوق ادا کریں یا سسر کے حقوق ادا کریں، یا اور دوسرے اس کے رشتے دار ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر بھی ہیں کہ ہم اسے ادا کریں۔ ہم اس کا قطعاً خیال نہیں کرتے۔ اس
ذہنیت کو ہمیں اور آپ کو نکالنا ہے. آپ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیے. آپ کے سامنے میں ایک روایت بہت ہی واضح طور سے رکھنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, کیونکہ اس رشتے پر کافی ظلم کیا جاتا ہے. تو اس کے متعلق ایک حدیث کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حارث کی بیٹی ہے, اور حارث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. قبیلے کے وہ سردار بنی مستلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوئی, اور لوگوں کو جب شکست ہوئی تو حارث کے قبیلے کے بہت سارے لوگ قیدی ہو گئے, مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے, اور انہیں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو کر کے آ گئی, اور ایک صحابی کے حصے میں آتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جویریہ آتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سردار کی بیٹی ہوں, آج میں قیدی ہوں, یہ ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے, آپ مجھے آزاد کرانے کا کوئی بندوبست کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کی کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو بھی رقم آپ کو آزاد ہونے کے لیے چاہیے میں اسے دے دیتا ہوں, اور آپ کو دے کر کے اس صحابی سے آزاد ہو جائیے, اپنے میکے چلی جائیے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں تمہیں خود آزاد کرا دیتا ہوں اور تم کو اپنی ضروریت میں لے لیتا ہوں, تم سے میں شادی کر لیتا ہوں, اب دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ تم کر لو. وہ دوسری رائے کو پسند کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کراتے اور اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں. وہ مسلمان ہو جاتی ہیں, اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. بنی مستلق بہت سارے قیدی, ان کے ہی کے خاندان کے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہت سارے افراد قیدی بنا لیے گئے تھے صحابہ کرام کی گرفت میں تھے, ان کے وہ غلام ہو چکے تھے. تو صحابہ کرام کے درمیان جب یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے, جویریہ کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے, وہ امہات المؤمنین میں ہوئی ہے, تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں, قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ جو قیدی ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے. آپ نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے, یہ قیدی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, جو ہمارے غلام بن کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں. اور وَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَرَايَا بَنِي مُسْتَلِقٍ, انہوں نے بنی مستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. کوئی موضوع نہیں ہے کیوں آزاد کیا, کیا وجہ تھی, صرف اتنی سی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہوں گے. یعنی ابھی تک جو لوگ قیدی تھے, قید کی زندگی گزار رہے تھے, صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے اور انہی کے خاندان کی افراد ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ اس طرح کی ذلت کی زندگی گزارے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اور تمام صحابہ کرام نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ, آپ غور کریں کہ ہم یعنی ایک شادی کی وجہ سے جو لوگ مقید تھے, قیدی تھے, جو غلام بن گئے تھے, ان کو آزاد کر دیا, انہیں خوشگوار زندگی عطا کی. لیکن ہم اگر کسی ایک لڑکی کو اپنے سے منسوب کر لیتے ہیں, اپنے بچے سے منسوب کر دیتے ہیں, تو اس پورے خاندان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اس کا الٹا معاملہ چلتا ہے. ہمیں اور آپ کو اس جیسے کبھی عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی ایک اہم رشتہ ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام نے کس طرح سے نبھایا ہے, تو ہم اور آپ کو صحابہ کرام کے طرز عمل پر چل کر کے اس طرح سے سسرالی رشتے کو بھی نبھانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیا کہتے ہیں کہ فما اعلم امرأة كانت اعظم برکۃ علی قومها منها, کہ کسی عورت کو اس کے خاندان اور قبیلے کے لیے زیادہ خیر و برکت والی میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ جویریہ نے. یعنی جویریہ کی شادی کی وجہ سے خاندان کے بہت
بہت سارے لوگ آزاد کر دیے گئے کیونکہ اپنے خاندان کے لیے اپنے قبیلے کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت ہے بھائی سامنے کرام تو رشتے کسی بھی طرح کے ہوں چاہے مہری ہوں چاہے غیر مہری ہوں ہمیں انہیں جوڑ کر رکھنا ہے صلہ رحمی کرنے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو جو شخص یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو قیامت کے دن پر اگر اسے یقین ہے اس بات کا وہ یقین رکھتا ہے وہ اس پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے تمام اعمال کا ایک حساب دینا ہے تو وہ اپنے رشتے داروں کو جوڑے اپنے رشتے کو برقرار رکھے رشتے کو منقطع نہ کرے گویا کہ صلہ رحمی کرنا رشتوں کو جوڑنا یہ ایمان کی علامت اس کی دلیل ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرتا ہے رشتے کو جوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر رشتے دار سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو اس سے صلہ رحمی ہی کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس کے رشتے کو کاٹنا نہیں چاہیے ایک واضح روایت بھی ہے اور قرآن آیت میں آپ دیکھیں اللہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا گیا زنا کی تہمت لگا دی گئی اور بہت سے معصوم صحابہ کرام بھی بیچارے اس میں پھنس گئے بعض صحابہ کرام پھنس گئے انہیں میں مصداق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کرتے تھے ان کو خرچہ دیتے تھے اور یہ بھی اس الزام میں پھنس گئے یہ بھی لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے اور اس تہمت میں یہ بھی شامل ہو جب برات کا نزول ہو گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بری کر دیا آسمان سے آیات نازل ہو گئی کہ عائشہ بری ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے حضرت مصداق کی کفالت کیا کرتے تھے خرچہ انہیں دیا کرتے تھے انہوں نے اس بات کی قسم کھا لی کہ میری پاک دامن بیٹی اور اس طرح کے الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل رہے ہیں میں ان کے ساتھ اب اچھا معاملہ نہیں کروں گا یعنی اب ان کو خرچہ نہیں دوں گا ان کی کفالت کی میری کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی آپ بتائیے صحیح سی بات کوئی بیٹی پہ الزام لگا دے جو معظم مومنین بن سکی نبی کی اپنی ہے زوجیت میں اور پاک دامن بیٹی ہے ان پر کوئی الزام لگا دے ایسے آدمی برداشت کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بشریت کا تقاضا اور انہوں نے قسم کھانی کہ آج سے خرچہ نہیں برداشت کروں گا لیکن اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفوا ويصفحوا ألا تحبون الله أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تم میں سے جو لوگ بزرگی اور شرافت والے ہیں تم میں سے جو لوگ شادی والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں نواز دیا ہے انہیں اپنے قرابت داروں کو مسکینوں کو مہاجروں کو دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے یعنی عادت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل کی کہ آپ بزرگی والے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ قسم کھائیں کہ آپ اپنے کسی قریبی رشتے دار کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے اسے دیں گے نہیں یہ مناسب ہی نہیں ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا چاہیے گزر کریں معاف کر دیں الا تحبون اللہ ان یغفر اللہ لکم کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے تمہارے گناہوں کو بخش دے واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو جب تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تمہاری لفظوں کو معاف کر دے تو اگر کسی رشتہ دار سے کسی غریب سے غلطی ہو گئی ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے کوئی سستی ہو گئی ہے جس سے آپ کو تکلیف ہے تو کیا تم معاف نہیں کر سکتے ہو وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی بھی خطائی کو معاف کر دو حضرت ابوبکر صدیق متاثر کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بتا کیوں نہیں اے العالمین ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ رب العالمین نے ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے آپ بتائیے
تک یہ آیت کریمہ اور انہوں نے پھر اس کے بعد قسم کو توڑ دیا. انہوں نے پھر سے یہ عزم کر لیا کہ رشتہ سے اگر غلطی ہو گئی ہے میں اپنا خرچہ برداشت کروں گا. دیکھیے یہ آیت کریمہ پورا واقعہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے, اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ رشتہ داری کو نبھانے کے ہر حال میں کوشش کرنی ہے. اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے, کسی رشتہ دار سے کوئی کوتاہی ہو جائے جس سے ہمیں تکلیف پہنچ بھی گئی ہو, آپ بتائیں کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ پاک دامن بیٹی پر الزام لگا دیا, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ معاف کر دو. تو ہمارا آپ کو نظر انداز کر کے صلاح نہیں کرنا ہے بلکہ خرچ کرنا چاہیے ان کے ساتھ جتنا ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ, مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی, صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن وعلی الرحیم تلقان, لیکن اگر رشتہ دار پر کوئی صدقہ کرتا ہے, اپنے قریبی عزیز پر کوئی صدقہ کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, تو اس کو دو اجر ملتا ہے. کیا؟ صدقۃ وصلہ, ایک تو صدقہ کرنے کا نہیں ملے گا جیسے عام لوگوں پر وہ خرچ کر رہا ہے, اور وصلۃ اور رشتے کو جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. کیونکہ ایک رشتہ دار پر وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کی اس وجہ سے اس کی رشتہ داری مضبوط ہوگی, رشتہ جڑ جائے گا, رشتہ کٹے گا نہیں, رشتہ ختم نہیں ہوگا. تو دو ثواب سے اللہ رب العالمین کا فرمایا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے برعکس اگر کوئی شخص رشتے کو کاٹ دیتا ہے, معمولی سی بات پر خالو سے ناراض ہوا تو آپ برسوں بات نہیں کرنا ہے, گھر آنا جانا بند ہو گیا, ماموں سے ناراض ہوا گھر آنا جانا بند ہو گیا, رشتے کو کاٹ دیا, چچا سے بات چیت ہو گئی معمولی سی تو پھر ان سے بات چیت نہیں ہے, کسی معاملے میں شرکت نہیں ہے. سامنے کرام آپ جان لیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا وعید فرمائی ہے, والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتہ داریوں کو اللہ رب العالمین نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے منقطع کرتے ہیں, ایسے رشتہ داروں سے جن کو جوڑ کر رکھنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے, اور رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں, رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں تو اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. بتائیے رشتہ داری کو کاٹنے کے ساتھ ساتھ زمین میں فساد کا بھی ذکر فرمایا. گویا کہ جس طرح سے زمین میں فساد مچانا ہے ایسے رشتہ داریوں کو کاٹ دینا ہے, رشتہ داروں سے قطع تعلق اختیار کر لینا ہے. آگے کہتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے, انہیں کاٹ دیتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے ہیں, تو اولئک لہم اللعنہ, یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے, اللہ کی رحمت کی دوری ہے ایسے لوگوں کے لیے, وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, اور ایسے لوگوں کے لیے برا کر رہے ہیں. اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, اس آیت کو ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ, تم سے یہ بات بھی بعید نہیں ہے, یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیا کہ ان تولیتم, اگر تمہیں حکومت مل جائے, اگر تم حاکم بنا دیا جاؤ, تم لوگوں کے ذمہ دار اور نگراں ہو جاؤ, تو ان تفسدوا فی الارض, یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ تم زمین میں فساد مچا دو, وتقطعوا ارحامکم, اور اپنے رشتے ناطوں کو کاٹ مارو. آپ بتائیے گویا کہ رشتے اور ناطے کو کاٹنے سے بہت آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر کیا ہے, لعنت ہے اللہ رب العالمین کا. تو سامعین کرام, ہم اور آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے عیسا اور روا کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اگر کسی رشتہ دار یا کسی قریبے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے ہمیں اور آپ کو نظر انداز کرنا چاہیے اور رشتے کو بنائے رکھنا چاہیے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ان کے جو پریشان نہ دے, ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما.
بارک اللہ لنا ولکم